بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان چودھری مدثر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بفپوش آفیشیل۔ ناظرین، خان نے جو کال دی ہے 24 نومبر تک یہ خان ہی ڈسکس رہے گا، جتنی بھی پابندی لگا لیں ڈسکس خان نہیں رہنا ہے۔ تو خان کے جو جھیلے ہیں، جو ٹائیگرز ہیں، انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ نعرہ جو سلوگن وہ دے رہے ہیں کہ نکلے گا پنجاب تو نکلے گا پاکستان، نکلے گا پاکستان تو نکلے گا عمران خان۔ نکلو خان کی خاطر، نکلو اپنی جان کی خاطر، نکلو اپنے پاکستان کی خاطر، نکلو اپنے ایمان کی خاطر۔ جب خوف کے سب بت ٹوٹیں گے تو چور کبھی نہ لوٹیں گے، پھر ٹوٹیں گی زنجیریں، انصاف کے چشمے پھوٹیں گے، راج کرے گی خلق خدا، وہ دن یارو اب دور نہیں، اب راج کرے گی خلق خدا۔ تم نکلو ہمارے ساتھ چلو، بے خوف ہو کر حق کا نعرہ بلند کرو، اللہ کے مومن کسی اور کے سامنے جھکنے سے انکار کرو۔ نکلو اپنی آزادی کے لیے، نکلو پاکستان کے لیے، نکلو پاکستان کی بقا کے لیے۔ عمران رہا ہوگا تو استحکام آئے گا۔ یہی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں۔ اور خان صاحب نے جو کہا تھا ہزاروں نوجوانوں کو ہر ماہ روزگار ڈھونڈنے کے لیے ملک چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، لیکن کتنے نوجوان باہر جا سکیں گے؟ سب کو تو ویزا نہیں مل سکتا نا، سب کے پاس اتنے وسائل ہیں۔ ملک میں جمہوریت ہوگی، جمہوریت ختم ہو گئی ہے، رول آف لا ختم بالکل نہیں رہا۔ انہوں نے اب عدلیہ کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے تو آپ کے پاس اس بوگس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ 24 نومبر کو تمام نوجوان خصوصاً طلبہ و طالبات اپنے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ نکلے، کیونکہ اب اس ملک میں نوجوانوں کا مستقبل شدید خطرے میں ہے۔ میں اپنے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ISF اور انصاف یوتھ ونگ نے نوجوان لیڈرز کو ہدایت کرتا ہوں، اپنے کالجز، یونیورسٹیز اور متعلقہ علاقوں میں زیادہ سے زیادہ ممبرشپ کریں اور پاکستانیوں کو حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے طلبہ و طالبات اور نوجوانوں کو موبلائز کریں۔ خان نے اور بھی کہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خوفناک بات ہے جو نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ممکن ہے کسی ملک بھیج دیا جائے۔ تو جب سوال کیا گیا کہ خان تو ملک چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، تو آگے سے جواب آتا ہے یہ نجم سیٹھی کی کہ خان سے پوچھے گا کون؟ اسے بس چپ کر کے باندھ کے جہاز میں بٹھا دیں گے، اس سے کس نے پوچھنا ہے؟ اور انہوں نے کہا جی وہ آپ امریکہ یا انگلینڈ بھیجیں کہ نہیں، ہم اسے سعودی عرب بھیجیں گے، اس کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ادھر خاموش کرا کے اسے بٹھا دیا جائے گا۔ اس سے ٹرمپ بھی خوش ہو جائے گا کہ اس کی بات کا انہوں نے بھرم رکھ لیا ہے۔ یہ بڑا خوفناک پلان بنا رہے ہیں خان کو اس کی مرضی کے خلاف۔ جو نجم سیٹھی صاحب ہے، یہ ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو PMLN کے ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، یہ ان کے بڑے خاص ہیں، ان کے دوست ہیں، اور ان کی باتیں کافی حد تک ٹھیک بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ اگر پاکستان میں شیر افضل مروت صاحب، اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو ہم عمران خان کو 3 سے 4 دن بعد رہا ہو جاتے۔ قانون کے جتنے جیسے یہ کیسز ہیں 2 3 دن 4 دن میں وہ رہا ہو جاتے۔ اور 24 نومبر کے جو احتجاج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سموگ اگر اسلام آباد میں پھیل جاتی ہے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ وکیل شیر افضل مروت۔ تو خان صاحب کی میں بات پہ دوبارہ آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں، یہ امتحان کا وقت ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ امتحان کا وقت ہے پارٹی اور لیڈرشپ کے لیے، وکلا اور سوسائٹی کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، کسانوں اور اوورسیز کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا۔ یہ کسانوں کا جو بل ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کروں گا۔
26वें आईनी तरमीम के जरिए 10 साल के लिए गैर अलानिया मार्शल लॉ कायम कर दिया गया है। मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वजीर आजम, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। खान साहब मजीद कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, आजादी और मुल्क के मुस्तकबिल को खत्म कर दिया गया है। सारे पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, 24 नवंबर के एहतजाज के लिए निकले। 24 नवंबर को हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हमारे एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। हमारे 3 मुतालबात हैं। 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए, हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल लोगों को रिहायल किया जाए, जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहाया किया जाए। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, हमारा एहतजाज खत्म नहीं होगा। यह डेड श्योर कर दिया है। खान साहब ने बात ही मुका दी, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हमारा एहतजाज खत्म नहीं होगा। मुझे इतलात मिली है, हमारे 3 लोगों ने मिलिट्री कस्टडी में खुदकुशी की कोशिश की है। यह बहुत खौफनाक बात है। हमारा आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। मुल्क में तरीका सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन हुआ है। 24 नवंबर के एहतजाज को पीटीआई की लीडरशिप लीड करेगी। मैंने पार्टी को हदायत कर दी है एहतजाज किस तरह करना है, सारा प्लान दे दिया है। अली मीन गंडापुर भी काफिले के साथ इस्लामाबाद आएंगे। मैंने एक कमेटी तश्कील दी है। एहतजाज खत्म करने का अख्तियार इस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरा जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात कर लेगी। जो कमेटी मैंने बनाई है, इसके नाम नहीं बताऊंगा। कमेटी के नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी कहता हूं, पूरी दुनिया में 24 नवंबर को एहतजाज करें। यह खान ने बहुत जबरदस्त पैगाम दिया है और उसने कहा कि मैं जितना हो सके, और उसने कहा कि मुझसे जितना हो सका मुल्क और कौम की खातिर मैंने कुर्बानी दी और इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। यह आपका खान आपको कह रहा है, लेकिन यह जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की है। अगर हम आज इस जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े ना हुए तो हमारी आइंदा नस्लें भी हमें माफ नहीं करेंगी। जमहूरियत की ताकत से जुल्म के निजाम के खात्मे का वक्त आ पहुंचा है इंशाअल्लाह। 24 नवंबर को आप सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है और उन्होंने कहा कि ये इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की आजादी, मुल्क के मुस्तकबिल को उन्होंने खत्म कर दिया है। अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क और काबज माफिया के जेर इंतजाम जारी है। फस्तायत के निजाम, आइन और कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों हमारे बेगुनाह लोगों को जिंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को बताना होगा कि कौम को यह सब नामंजूर है। और खान ने कहा कि मैंने पार्टी रैन को जामे प्लान दे दिया है। खान वो कह रहा है कि जहां ये एहतजाज पार्टी लीडर्स, मेंबरान असेंबली, टिकट होल्डर्स, नाज़मीन और सूबाई और मकामी तंजीमों का इम्तहान है, वहीं ये हर तबका फिक्र से तल्लक रखने वाले आम आदमी का भी इम्तहान है। मैं हर तबके बशमूल अपने कारोबारी तबके, सिविल सोसाइटी, कानूनी बरादरी, किसानों, रेडी बानों, तनख्वाहदार तबके से कहता हूं कि इस्लामाबाद पहुंचे। मेरे नौजवान और तलबा जिनका मुस्तकबिल बिलखसूस दांव पर है, इनको यह हदायत देना चाहता हूं कि आपने इस तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। अपने बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को भी मेरा यह पैगाम दें कि कौम की मुस्तकबिल की खातिर दुनिया भर में एहतजाज का हिस्सा बने और पार्टी की फंडिंग में भी भरपूर हिस्सा ले। मुझे अपनी कौम पर मुकम्मल भरोसा है और मैं ये पशीन गोई कर रहा हूं कि 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेगा और अवाम का समंदर हर रकावट और कंटेनर को बहा कर ले जाएगा। यह उसकी पशीन गोई है खान की, यह उसे मान है जो आप पे है।
اور ناظرین بات تھوڑی سی کر رہے ہیں مریم نواز کی، جو انہوں نے کہا کہ تھائرائڈ کا جو میرا مسئلہ ہے اس کا علاج صرف سوئٹزرلینڈ میں بڑے یہ 2 ملکوں میں پوری دنیا میں ہوتا ہے. بی بی سی نے یہ بھی ان کا بانڈا پھوڑ دیا ہے، بیچ چراہے ان کی ہڈیاں پھوڑ دی ہے. ناظرین آپ چیک کریں، پاکستان میں اس کا علاج اویلیبل ہے. یہ اتنی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے کہ اس کا علاج ہی یہاں پہ نہ ہو سکے. یہ جو کافی ہاسپٹل ہے مثلا لاہور میں انشاءاللہ، میں پرائیویٹ ایسے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کی پبلسٹی ہوگی. پاکستان میں ایسے ہاسپٹل ہے جن پہ یہ ہو جاتا. سر آغا خان کا ہاسپٹل ہے، اس میں بھی یہ اویلیبل ہے. ہر پورے پاکستان میں اس کا علاج اویلیبل. اگر آپ گوگل پہ جائیں، گوگل آپ کو ایسے 20 ہاسپٹل پاکستان میں بتا دے گا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں. اور جو میاں صاحب نے کہا ہے کہ 55 ارب کی جو سبسڈی دی ہے اپنا پنجاب والوں کو، یہ انہوں نے اپنی جیب سے دی ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام پہ انہوں نے خرچ کیا ہے. اور اس میں ان کی جیب میں کتنا گیا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور جو دوسرا خواجہ اسد صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو ادھر بھی انہیں ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی آئینی شک نہیں جس پہ آپ کو ریل کے ڈبے میں آپ کو ریل میں کہا گیا ہو کہ آپ کو چھری لگ سکتی ہے، تو ایسی کوئی شک نہیں کہ اس پہ مقدمہ درج کیا. ادھر بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے. اور آپ نے کیا کیا میاں صاحب، جب بی بی شہید اللہ اسے جنت فردوس میں اس کے درجات بلند ہو، جب وہ 20 سال کی تھی تو آپ نے اسے مردانہ جیل میں بند کیا تھا. اس وقت ان کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ عوامی لیڈر نہیں تھی. 20 سال کی عمر میں آپ نے اسے مردانہ جیل، اور ان کی کیسی کیسی تصویریں آپ نے ہوائی جہاز سے. یہ مکافات عمل ہے، اسے برداشت کریں اور رونا بند کریں. اور جو خان شیر زمان صاحب ہیں، خرم شیر زمان خرم شیر، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. یہ میں آپ سے زبردست کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر پولیس ہم پر فائرنگ کرے گی تو ہم اپنے سینے پیش کریں گے، لیکن عمران خان کی طرف سے کارکنوں کو یہی حکم ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے اور ریاست کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا. 24 نومبر کو پورا ملک سڑکوں پر نکلے گا. اور یہ جو شعیب شہین صاحب نے جو بیان دیا نا کہ خان صاحب نے کہا یہ 2-2.5 والا معاملہ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ مرو مار جاؤ کہ آپ حکومت کے خلاف بالکل ان کے سامنے آ جاؤ لڑے. ایسا انہوں نے کہا کہ 2-2.5 کا معاملہ ہے کہ آپ نے ہر صورت نکلنا ہے. یہ آپ کی زندگی اور مستقبل کا معاملہ ہے. اس کو آپ تروڑ مروڑ کو کر یہ ایسے نہ پیش کریں. یہ خان کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر صورت نکلنا ہے. اور خان سے انہوں نے کیا کیا ہے، حکومت خان کی چھین لی، اس کو گولیاں ماری، جیل میں ڈالا، پارٹی توڑ دی، گھر توڑ دیا، کردار کشی کی، جتنا ہو سکا الیکشن چھین لیا، بے گناہ بیوی بہنیں بانجا سب جیل میں ڈال دیے، بدترین جیل بھگتی. اور آپ کی آزادی کی خاطر اور اب وہ آپ کو بلا رہا ہے تو کیا نہیں آؤ گے؟ یہ ضرور آئیں گے. خان یہ ضرور پاکستان نکلے گا، آپ کے لیے نکلے گا. اور جو میں نے کہا تھا میں آپ سے خبریں تو بہت ہیں لیکن میں آپ سے کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے میں نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. اور پنجاب میں جو انہوں نے میں اسے کیا کہوں الفاظ غیر پارلیمانی ہے، انہوں نے گندا کام کیا. یہ پنجاب میں یکم جن سے کسانوں پر زرعی ٹیکس لگا رہے ہیں، مال مویشی کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکس نافذ ہوگا. مسلم لیگ نواز نے پنجاب اسمبلی میں بل منظور کر لیا. تحریک انصاف کی بل کی منظوری کی بل کی مخالفت کی ہے پی ٹی آئی نے. پنجاب حکومت کا کسانوں پر ٹیکس بمب، 6 سے 12 لاکھ آمدن پر 15% ٹیکس، 12 سے 16 لاکھ پر 90,000 پہ فکس ٹیکس اور 20% ٹیکس ہوگا. 32 لاکھ آمدن تک 6.5 لاکھ روپے آپ نے دینا ہے اور 32 سے 56 لاکھ تک 16 لاکھ روپے ٹیکس دینا ہے. 56 لاکھ سے زائد آمدن پر 16 لاکھ سے اور 45% ٹیکس. احمد بٹی نے ایوان کو تفصیلات بتا دی. کسانوں پر ٹیکس کا جو بل اسمبلی سے منظور ہے، یہ بل IMF کے کہنے پر پاس کروایا گیا ہے.
اور یہ جو ایم پی امجد علی صاحب یہ نون لیگ کے، انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ سے جو کھاد خریدی گئی ہے اس پر فی بوری 400 سے 600 روپیہ ایکسٹرا دینا پڑتا ہے، اگر 30 بوری دے تو 20,000 روپے ایکسٹرا دینا پڑتا، اور پنجاب بینک آپ سے علیحدہ دہاڑی لگا رہا ہے، اور یہ جو 1.5 لاکھ روپے کا قرضہ لے رہے ہیں اس پہ پنجاب جو بینک ہے وہ 5,000 روپے علیحدہ لے رہے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. خان کی آواز پہ لبیک کریں. اگر آپ نے ان ظلم سے چھٹکارا پانا ہے، کسانوں نے، سول سوسائٹی نے اور تمام پاکستان نے، تو آپ کو خان کی کال پہ لبیک کہنا پڑے گا. یہ آپ کی مجبوری ہے، ورنہ اسی نظام میں گلتے سڑتے رہے. یہ عوام کی حکومت ہے، وہ عوام کا کیوں سوچے گی؟ عوام نے، کسانوں نے ووٹ نہیں دیا تو یہ کسانوں کا کیوں سوچے؟ یہ اس طرح سے کسانوں سے بدلہ لے رہے ہیں. یہ ایم این ایس ایم پی ایس وہ اسمبلی میں کہہ رہے ہیں. ناظرین، مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور جس ممکن حد تک ہو سکے ان کی مدد کیجیے. ناظرین، اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.